کل بیچارے پلاننگ منسٹر صاحب کی جو عرضہ سرائی کی گئی ہے وزیر اعظم نے ان کو ابھی چھوڑ دیں اور نہ کریں. عمران خان بند کمرے میں بھی وہی بولتا ہے جو بات پبلک کے سامنے کرتا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک پی ڈی ایم کی حلیف جماعت بن چکا ہے. میاں شہباز شریف آپ نے اچھا یاد دلا دیا. آپ نے اچھی نہیں کی اپنے دو وزیروں کے ساتھ ساری قوم کے سامنے بستی کر کے رکھ دیا آپ نے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ عمران خان پہ اگلا پرچہ جو انہوں نے بھینس چوری کا کاٹ دینا ہے. یہ جس طریقے سے الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں, 25 سپتمبر کو الیکشن تھا اس سے بھاگ گئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ سیلاب کی نہیں کیا جا رہا. وہ اللہ کے بندو, پشاور میں کون سا سیلاب تھا, ننکانہ میں کون سا سیلاب تھا, فیصل آباد میں کون سا سیلاب تھا, کراچی میں کون سا سیلاب تھا. کہتے سیلاب کی وجہ سے الیکشن آگے ملتوی کر دیے. اب آج کل پہلے کراچی کے 2 دن رہ گئے تھے صرف الیکشن میں. انہوں نے کہا جی بارشیں ہو رہی ہیں, اور بارشیں ایسی ہو رہی تھی کہ میں خود کھڑا بس کو جلسہ کر رہا تھا. کراچی میں بارش ہو رہی تھی اوپر, شاید علی محمد خان بھی وہیں تھا, مراد سعید بھی وہاں تھا, آپ بھی وہاں پہ تھے. اس کے اندر انہوں نے الیکشن پوسٹ پون کر دیا. وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہے, مقامی حکومت کا الیکشن, پھر اس کو ملتوی کیا جائے. اب وہ کہہ رہے ہیں پولیس والوں کی کمی ہو گئی ہے. او بھائی, پولیس والوں کی تو تمہیں کمی ہونی ہے. جس طریقے سے تم جعلی پرچے کاٹ رہے ہو عمران خان کے اوپر, تحریک انصاف کے لیڈرز کے اوپر, ورکر کے اوپر, پولیس تو تمہارے پاس کام پڑنی ہے. وہ کل میں یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی بس ایک ہی چیز بچی ہے کہ عمران خان پہ اگلا پرچہ جو انہوں نے بھینس چوری کا کاٹ دینا ہے, کیونکہ باقی تو بیوقوفی کی کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی. تو یہ اچھا پھر ہماری نہیں, اس کی آڈیو کلیئر نہیں آتی, وہ اس کے کیمرہ پہ بالکل کلیئر نہیں آتی. اچھا وہ میں بتا دوں گا کیا کہا ہے. سو یہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی تناظر میں یہ آڈیو لیک آئی. اب ہم نے ان کی یہ جو اب واضح ثبوت ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ قانونی راستہ نہیں اختیار کیا گیا, یہ سیاسی سازش کے تحت یہ کام کروایا جا رہا ہے. اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, یہ میرے ساتھ تمام میرے ساتھی جو بیٹھے ہیں, یہ ہمارے آنریبل ممبرز آف پارلیمنٹ, ہماری نظر میں ایکس ممبرز آف پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں میری طرح, اور ہم لوگ اس کے بعد جائیں گے. یہ لوگ اور کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ یہ جو سیاست پہ مبنی فیصلہ ہے, یہ قانون کی خلاف ورزی کر کے جو فیصلہ کیا گیا ہے, اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور تمام 123 استعفوں کو ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. جو پروسیجر ان لوگ کے لیے استعمال ہوا ہے وہی میرے لیے استعمال ہوا ہے. میرا وہ کہتے ہیں استعفیٰ ٹھیک نہیں ہے, ان کا کہتے ہیں ٹھیک ہے. سو یہ ظاہر ہے بالکل واضح طور پہ قانونی طور پہ بھی یہ غلط بات ہے. اسی لیے ہم نے قانون کا راستہ لینے کا فیصلہ کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جا کر یہ جمع کرا دی جائے گی ہماری پٹیشن جو ہے ہائی کورٹ کے اندر, اور اس کے بعد ہماری امید ہے کہ ہائی کورٹ اس کے اوپر جلد فیصلہ کر لے گا. بالکل کلیئر نہیں آتی. کہہ رہی جی احسن اقبال صاحب میرے پلاننگ منسٹر کاؤنٹر پارٹ بھی وہاں پہ موجود تھے. ویسے میاں شہباز شریف آپ نے اچھا یاد دلا دیا. آپ نے اچھی نہیں کی اپنے 2 وزیروں کے ساتھ ساری قوم کے سامنے بستی کر کے رکھ دیا آپ نے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں عددی اکثریت سے. وہاں پہ جو میجورٹی ہے, جو اکثریت ہے, اس کی ووٹ کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو ان لوگوں نے ہماری قانون سازی کی مخالفت کرتے تھے, بشمول وہ قانون سازی جو ہم کر رہے تھے فیٹف سے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے اور بلیک لسٹ میں جانے سے بچنے کے لیے, اس کی بھی انہوں نے مخالفت کی, اور اس کے لیے جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ تک ہمیں جانا پڑا. تو اس وقت جو صورتحال ہے میرے بھائی, اس وقت ان کی اکثریت ہوتی اسمبلی کے اندر, اگر ہم اسمبلی میں موجود بھی ہوتے تو ہاں تقریر کم سے کم علی محمد خان بڑی دعاندار تقریر بڑی اچھی کرتا, شیرین مزاری سارے اپنے لیگل ٹیکنیکل انٹرنیشنل اسٹڈی کر کے وہ پوائنٹس کر دیتی ٹیبل. لیکن ہونا اینڈ میں وہی تھا جس کے پاس اکثریت کے ووٹ ہیں, اور ووٹ اس وقت ان کے پاس ہیں. تو سوائے اس سارے کام کو, ابھی قوم کو نظر تو آ رہا ہے نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ رجیم چینج ہوئی کیا ہے, یہ اربوں کی چوری بچانے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا تھا. اربوں نہیں, سوری میں معذرت کرتا ہوں, سینکڑوں اربوں کی چوری بچانے کے لیے یہ جو سارا کام کیا گیا تھا, وہ قوم کو نظر آ رہا ہے. اگر ہم بھی اس کا حصہ بن جاتے, اگر ہم بھی اس قانون سازی کے اندر ووٹ ڈالتے, ہم تو ان کو سوائے لیجٹمیسی دینے کے لیے کچھ بھی نہ کرتے. اچھا ایک چیز میں پہلے ذرا سا رہ گیا تھا کہ کردار, آپ اس کے اندر دیکھیں کہ گفتگو ہو رہی ہے اور فرمائش آ رہی ہے سیاسی پارٹی سے, اور الیکشن کمیشن اس فرمائش کے اوپر کیسے عمل کرتا ہے. تو پہلے ایک نہیں
آپ کو متعدد بار ہم مثالیں دے کے بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک پی ڈی ایم کی حلیف جماعت بن چکا ہے، وہ اب ایک ریاستی ادارہ نہیں ہے. اور یہ آڈیو لیکس آنے کے بعد، اور جیسے آپ نے دیکھا جو خواہش کا اظہار اندر کیا جاتا ہے کمروں میں وزیر اور وزیر اعظم بیٹھ کے، وہی من جو ہے وہ الیکشن کمیشن جا کے اس کے اوپر عمل درآمد کر دیتا ہے. اسد عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ قانونی طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی استعفیٰ دیتا ہے تو اس کے بعد اگر اسپیکر اس کو بلاتا ہے تو وہ اپنے استعفے کی تصدیق کرتا ہے، تو آپ لوگ استعفے کی تصدیق کے لیے اسپیکر کے پاس کیوں نہیں پیش ہوئے جب بار بار بلائے؟ اچھا، یہ ہمیں تجربہ جو ہے نا پچھلی دفعہ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے ہم پہلے بھی یہ کام کر چکے ہیں. تو اس دفعہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس بات سے بچنے کے لیے کہ جی وہ تو ہمیں کیا پتا کہ یہ آپ نے کیا ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ بھی جا کے بھی دیکھ لیں. شاہ محمود قریشی کھڑے ہوئے، ہمارے ڈیپٹی پارلیمنٹری لیڈر، انہوں نے کہا کہ ہم نے بحیثیت جماعت اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے استعفیٰ دینا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو جو میری بات کی تائید کرتا ہے وہ بھی کھڑا ہو جائے. ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس کی بنیاد کے اوپر استعفے جو ہے وہ قاسم سوری صاحب نے ایکسیپٹ کیے، کیونکہ یہ فلور آف دا ہاؤس ہوا تھا. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو کچھ بھی کیا تھا ہم نے وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، جو بھی ہم نے کیا تھا وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اعجاز شاہ نے جس طریقے سے استعفیٰ دیا، شیرین مزاری نے جیسے استعفیٰ دیا اور اسد عمر نے جیسے استعفیٰ دیا، اس میں کوئی رتی برابر فرق نہیں ہے. اور اگر اس کے بعد اسپیکر کے بلانے کے لیے اسد عمر نہیں گئے تو علی محمد خان بھی نہیں گئے، فخر زمان بھی نہیں گئے، شوکت بھی نہیں گئے، یہ بھی نہیں گئے. تو ہماری جو پوری کارروائی ہے شروع سے لے کے آخر تک اس میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. تو فیصلے میں کیسے تفریق کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ کلاس میں ایک پارٹی ہے جو آپ سائڈ پہ کرتے ہیں اور ہمیں الیکشن میں آپ لے جائیں اور آپ کو معذرت کی گئی ہے، یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں مختلف میڈیا ہاؤس میں. اب یہ ایکچوئل ڈیمانڈ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے الیکشن اناؤنس کرنا چاہ رہے ہیں یا پی ڈی ایم سے کروانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ بیک ڈور رابطے بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں آپ نیوٹرل کے نعرے بھی لگوا رہے ہیں، تو آپ کا بنیادی موقف ہے کیا؟ اچھا، اچھی سیاسی تقریر تھی، پوٹینشیل ہے ماشاءاللہ آپ نے. اچھا تو دیکھیں، خبریں تو فرمائشی لگائی جاتی ہیں، یہ بدقسمتی ہے ہماری، حقیقت ہے ہماری میڈیا کی کہ فرمائشی خبر چلتی ہے یہاں پہ. تو وہ خبریں جو چل رہی ہیں اس کے اوپر تو میں کامنٹ نہیں کروں گا. دیکھیں، فیصلہ آخر میں کرنا ہے پارلیمان کے اندر سے ہونا ہے، الیکٹڈ اس کے گورنمنٹ نے کرنا ہے یہ فیصلہ. لیکن اور میں خاص طور میں اپنی ذاتی طور پہ خاص طور پہ بات کر چکا ہوں. آپ مجھے کم سے کم 50 ٹیلی ویژن پروگرام پہ سن چکے ہیں کہ میں بیٹھ کے بولتا ہوں کہ یہ فیصلے جو ہیں، یہ سیاسی بحران ہے، اس کو ختم کرنا سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس ملک کی جمہوریت جو ہے اس کے اندر صرف سیاستدانوں کا رول نہیں ہے، اس کے اندر کردار صرف سیاستدانوں کا نہیں ہے. پاکستان کے ریاستی ادارے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر بشمول جو قریب کا ماضی گزرا ہے، ماضی قریب کی تاریخ کے اندر ایک کردار ادا کرتے رہے ہیں. اس لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہر وہ شخص یا ہر وہ ادارہ جو فیصلہ سازی پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کو پارٹی کے لیے کسی کے نہیں، پاکستان کے لیے. اب آپ چھوڑیں نا، سیاستدانوں کو چھوڑ دیں، اب جو معیشت کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے آرٹیکل لکھنے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو معاشی بحران اٹھا یہ سیاسی بحران سے اٹھا، اور اگر سیاسی بحران جب تک ختم نہیں ہوگا تو آپ معاشی بحران نہیں ختم کر سکتے. چاہے فائنانس منسٹری ڈار صاحب کے کہنے کے اوپر، ایکچولی یہ پلاننگ منسٹری ہے، احسن اقبال صاحب کے نیچے آتا ہے شماریات کا ادارہ، لیکن جس کسی کی بھی فرمائش کے اوپر آپ ہیرا پھیری کر کے افراط زر تو کم کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ یہ کوئی پاکستانی سنے گا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں تو ہنس رہا ہوں لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ غصے میں آگے کہیں کچھ کر ہی نہ دیں. اس ہفتے کے جو اعداد و شمار افراط زر کے شائع کیے گئے ہیں اس کے مطابق بجلی کی قیمت پچھلے سال سے 45.6% کم ہو گئی ہے، 45.6% کم ہو گئی ہے. تو میرے بھائی ایسی ہیرا پھیری سے نا معیشت کا بحران ختم نہیں ہونا. اس لیے ہر وہ شخص، ہر وہ ادارہ جو چاہتا ہے پاکستان سے اس بحران کے لیے نکلے، ہمارے خیال کے اندر ان سب کو کردار ادا کرنا چاہیے اس فیصلے کے لیے کہ ایک نئے الیکشن کی طرف پاکستان، اور خاص طور پہ وہ سارے جو سازش میں حصہ بنے تھے.
نہیں دیکھیں یہ تو میں پہلے بول چکا ہوں کہ یہ جو آڈیو ریلیز ہو رہی ہیں اس کے اندر اس سے قطع نظر کہ میرا تو سیاسی فائدہ ہے، ان کی حقیقت سامنے نظر آ رہی ہے. ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ صحت کا نظام جو ہے وہ صحت کارڈ جو ہے وہ تو ہم ہی نے بنایا تھا، وہ بند کمرے میں کہتے ہیں کہ صحت کارڈ بند کر دو کیونکہ اس سے عمران خان پاپولر ہوتا ہے. ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ باہر کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں قانون کی اور بند کمرے کے اندر مشورے دیے جا رہے ہیں کہ اچھا وزیر اعظم مشورہ دے رہا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم مشورہ دے رہا ہے کہ اچھا انڈیا سے تو مشینری لانا الاؤڈ نہیں ہے، تو ایسا کیوں نہیں کرتے، اس کو گھما دو کسی تیسرے ملک سے لے کے آ جاؤ، اور آگے جواب یہ مل رہا ہے کہ نہیں اس کا خرچہ بہت زیادہ ہو جائے گا اس کے اندر. تو ہمیں تو یہ بہت ساری حقیقتیں اندر سے نظر آ رہی ہیں نا. لیکن میرے بھائی میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے اور شاید سپریم کورٹ کو اس کی تحقیقات کے لیے کوئی سوموٹو ایکشن لینا چاہیے کہ یہ درست نہیں ہے کہ پاکستان کے ہائیسٹ لیول کے اوپر ڈسکشن جو ہیں اس طریقے سے باہر آئیں. باقی یہ نہیں مجھے پتا لیک کون کر رہا ہے، ظاہر ہے ہمارا تو کوئی سسٹم کے اوپر کوئی نہیں ہے، لیکن ابھی تک ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ جو لیکس ان کی ہوئی ہیں ان سے ان کے سیاسی بیانیے کو بے تحاشا نقصان ہوا ہے. اور ابھی تک ہماری لیک جو ہوئی ہے اسے تو صرف یہ پتا ہے کہ سائفر جو ہے وہ حقیقت ہے اور عمران خان بند کمرے میں بھی وہی بولتا ہے جو بات پبلک کے سامنے کرتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ سائفر آیا جو کہ آڈیو لیکس بھی الیکشن کمیشن اور جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ ٹیموں کے حوالے سے باقاعدہ کنورسیشن بھی پیچھے ایک رہنما پر ڈسکشن کر رہے ہیں. جی ایک تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ اس معاملے پر کورٹس میں بھی جانچ کر آپ نے اپلیکیشن بھی دے دی. نہیں اب آج جو ہے ایک نئی پٹیشن اس کی روشنی میں آڈیو لیک کی روشنی میں نئی پٹیشن فائل ہو رہی ہے. نہیں اس فیصلے سے ہماری پٹیشن جو ہے وہ اس فیصلے سے متعلق ہے. ہمارے خیال کے اندر یہ فیصلہ جو ہے جس کو قانون میں انگریزی میں میلافائڈی کہتے ہیں، یہ ایک غیر قانونی فیصلہ ہے، یہ سیاسی سازش ہے، یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس کو رکوانے کے لیے یہ پٹیشن. آپ ایک چیز دیکھیں نا اسد بھائی آپ کی اجازت سے کہ یہ فیصلہ کل اختیار اس میں اسپیکر آفس ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم اگر حکومت میں ہوں ہم اسپیکر کو ڈائریکشن نہیں دے سکتے، وہ اگر ہیں وہ نہیں دے سکتے. یہاں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے، اسپیکر جو ہے اس کو ایک طرح سے ڈائریکشن کون دے رہا ہے. آپ کے ایاز صادق صاحب اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ ہم شارٹ لسٹ کر کے یعنی کہ جن کی استعفے منظور کرنے ہیں ٹائپ کر کے آپ کو دے دیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کو کہہ رہے ہیں آپ لندن سے اپروول لے لیں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نہیں اپروول کیا لینی ہے، جو شاہ محمود قریشی اور 4-5 نکل جائیں انہوں نے بڑی گرمی لگی ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ اسپیکر آفس کو حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے قبول کرو اور اس کے مت کرو. تو کیا یہ ایک غیر متنازع عمل ہے؟ کیا یہ ایک میرٹ پہ مبنی فیصلہ ہے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے؟ اچھا آخر میں بھائی فیصلہ کیا وہ تو بتا دینا علی محمد صاحب کہ آخر میں فیصلہ کیا ہوتا ہے. ایاز صادق صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے سر، پھر رانا صاحب کو اتھارٹی دے دیں ڈیسائیڈ کرنے کی. وزیر داخلہ فیصلہ کرے گا کہ کس کا استعفیٰ قبول ہونا ہے کس کا نہیں ہونا. تو آگے سے رانا صاحب کہتے ہیں ڈیسائیڈ کیا بس جیسے آپ نے ڈیسائیڈ کیا کل وہ ٹھیک ہے. یہ ہو رہا ہے قانون کے ساتھ پاکستان کے اندر اس امپورٹڈ حکومت کے نیچے. تھینک یو جی. 20 ہو گئے. اس کے متعلق ہی رکھیں وہ کل بیچارے پلاننگ منسٹر صاحب کی جو عرضہ سرائی کی گئی ہے وزیر اعظم نے ان کو ابھی چھوڑ دیں اور نہ کریں.